اصل بات آپ سے ہم نے یہ کہا کہ آپ کے اوپر چاہا جا رہا ہے کہ آپ دہشت گردوں کو آپ بات جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی یہی نتیجہ نکل رہا ہے. یعنی سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ آپ انڈائریکٹلی اس موومنٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کون سی موومنٹ؟ یہ جو دہشت گردی کی یا طالبان کے نام پر مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے تو طالبان سے، اور یہاں جو امریکہ کہے گا یہ مذاکرات شروع کر دیں گے. یہ تو ایجنسیوں کے پروردہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے نہ کہلوائیں، پھر سارے لوگ اپنی اپنی بات کہیں گے. یعنی کس نے طالبان کو بنایا تھا اور کس نے افغانستان میں ان کی حکومت دلائی تھی اور کس نے پھر امریکہ کے ساتھ مل کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی؟ ایک ہی نام آتا ہے. تو اس لیے یہ وہ فوج جو بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہے وہ زیادہ بات نہ کرے ہم سے. وہ فوج کے جو پانی کا مسئلہ بھارت سے نہیں حل کر سکتی ہے، کشمیریوں کی مدد نہیں کر سکتی، اسے ہم ہی کو قتل عام کے لیے اس نے چنا ہوا ہے کہ نہتے لوگوں پر اور بے سر و سامان لوگوں کے اوپر قیامت صغریٰ و کبریٰ برپا کی جائے. اس لیے ایک فوج کے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں لا کر پیش کریں. ہم بھی ثبوت پیش کریں گے کہ تمام قرائن اس کی گواہی دیں گے کہ فوج نے اس ملک کو تہس نہس کرنے میں، اس ملک کو توڑنے میں وہ سارا کام کیا کہ جو دشمن کی فوجیں کیا کرتی. نہیں تو آپ کے پاس اس وقت فورم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب NRO پر ججمنٹ آئی تھی 17 رکنی، تو اس کے اگلے دن یعنی 17 دسمبر کو ہم نے آپ سے اس شو میں بات کی تھی اور آپ بڑے ایکسائٹڈ تھے اور آپ سمجھتے یہ تاریخی ورڈکٹ ہے اور اس پر عمل بھی ہوگا اور ملک جو ہے وہ صحیح طرف چلے گا. تو آپ اپنے امیر جماعت اسلامی کے طور پر آپ کے پاس ایک فورم ہے، آپ وہاں اپلیکیشن دیں، کمیشن بنے جوڈیشل، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے اور کیا حقائق ہے اور عوام کو بھی پتا چلے. نہیں ویسے تو اب عوام کو تو سب کچھ پتا ہے. ظاہر ہے جن لوگوں نے 50 لاکھ کی تعداد میں ہجرت کی ہے ان کو کوئی بتانے کی ضرورت ہے کہ ان پر کیا گزری ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے سوات میں اور منیر میں، یعنی سوات کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب سارا حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، آپریشن کامیاب ہو گیا، حکومت ٹیک اوور کر لے. کرفیو تو اب بھی لگتا ہے روز، فوجی تو کوئی وہاں سے وڈرا ہوتا نہیں ہے. اب بھی کہتے ہیں اتنی دہشت گرد پکڑے گئے. آج بھی جو بیان ہے اس میں یہ ہے کہ ان تمام علاقوں سے لوگ اتنے فیصد لوگ جو ہے سوات چلے گئے. تو یہ کون سی کارروائی جس کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے؟ تو میرے نزدیک تو ملٹری آپریشن کو روکنا چاہیے، سول حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، چاہے وہ آل پارٹیز میٹنگ کر کے سب کو جمع کر کے کوئی حکمت عملی اپنے لیے بنائے. اور یہ جو دستوری ترامیم کی کمیٹی ہے اس کو بہت ڈیلے کرنے کے بجائے معاملات کو فیصل کرنا چاہیے اور اپنی تجاویز کو لے کر آنا چاہیے. اسی کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی سپیریورٹی جو ہے اور سپریمیسی جو ہے وہ قائم ہو سکے گی. اور پھر باقی فارن پالیسی پر پورے ملک کے اندر یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کر کے. یہ ہماری فارن پالیسی نہیں ہے، یہ ہم اس ریجن کے اندر امریکہ کی جو فارن پالیسی پرائرٹیز ہیں ہم اس کے نگہبان بن گئے ہیں اور ہم اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے امریکی فارن پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں. اچھا جناب، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ووٹ ملے ہیں وہاں حلقہ 55 سے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کا جو امریکہ کی جو آپ کی پالیسی ہے اور جو آپ کا پوسچر ہے حکومتوں کے خلاف اور آپ کا جو جنرلی موقف ہے سیاسی جماعت اسلامی کے طور پر، اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے اور پہلے سے بھی آپ کو کم ووٹ ملے ہیں. اس پر ہم آپ کا موقف لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. سید منور حسن صاحب، آپ کا کیا کیس؟ ہم نے اس پوری کانسٹیٹوئنسی میں سروے کیا تھا، 55 کی بات کر رہا ہوں. 70% لوگوں نے کہا کہ ہم تو ووٹ ڈالنے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ان الیکشن میں ہم کو کچھ نہیں دینا ہے. وہی لوگ آ جاتے ہیں ہمیشہ اور وہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے. 70% کو تو کوئی نہیں منا سکتا تھا. آپ نے جو بات فرمائی ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے سرویز جو امریکہ کے بارے میں آتے رہے ہیں اس میں 85-86% لوگ امریکہ مخالف بات کرتے رہے ہیں تو ہم تو انہیں کو درست سمجھتے ہیں. ورنہ اگر اس کو درست سمجھ لیا جائے تو وہ لوگ امریکہ کے حامی ہو گئے. پوری امت مسلمہ امریکہ کی مخالف ہے امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے. تو اس لیے 55 میں جو کچھ ہوا ہے ہمارے لیے تو یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، اس لیے کہ الیکٹورل پالیٹکس رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں سے معدوم ہو رہی ہے. اور جو 1 2 3 میں جس طرح سے بجلی چرائی جاتی ہے تو جو لوگ الیکشن کے کاموں کے اندر اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں جب ان کو اقتدار ملے اور حالات ان کے لیے اچھا لوگ اختیار کریں تو وہ قوم کی خدمت کر سکیں. اور یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ انتخاب کو اگر لوگ تبدیلی کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے
تو پھر لوگ انقلاب کی طرف جائیں گے، اور انقلاب کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، پھر جو شخص جو کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ انقلاب کہتا ہے۔ اس لیے رولز آف دی گیم کو آبزرو کرتے ہوئے فیئر الیکشنز کرانا، حالات کو ٹھیک طریقے سے لے کر چلنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جو ہیلم آف افیئرز پر ہیں اور ملک کے ذمہ دار مقتدر طبقے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو 55 کے الیکشن نے لوگوں کا الیکشن سے دستبردار ہو جانے کا اور ڈسٹنس پر چلے جانے کا اندیا دیا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے بھی اتنی ووٹ ہے، آپ کے بھی اتنے ہیں، یعنی کوئی کسی وہ پیمانے سے رکھے گئے ہیں یہ؟ آج کل اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں انجینئرڈ الیکشنز، ڈاکٹرڈ الیکشنز۔ تو یہ جو انجینئر اور ڈاکٹر کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں تو کوئی پن پوائنٹ کر کے اور نفس پر ہاتھ رکھ کے آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس الیکشن میں بھی جو جیتنے والا ہے اس کو تو 72,000 تک تو پہنچا دیا تھا انہوں نے، اور شیخ رشید بھی 45-46 پر پہنچ چکے تھے، پھر اچانک وہ 72,000 سے 61,000 62,000 پہ آ گئے اور وہ 41,000 پر آ گئے۔ تو یہ کمی کیسے ہوئی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی کئی ہزار کی کمی ہے نا، جیتنے والوں کی بات کرنا ہوگا، اس کے قریب تر یعنی دوڑتے دوڑتے وہ وکٹری سٹینڈ سے بھی کافی آگے چلے گئے، منزل سے آگے نکل گئے۔ اینی وے، لیکن اس سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی نے اپنی جو سیاسی اور عوامی حکمت عملی ہے اور انہوں نے آگے لوگوں کو اپنا ہمنوا کرنا ہے؟ کیونکہ اگر مجھے چیز سے اگر پوچھے تو میں تو برملا کہوں گا کہ وہ جو مین ایشوز ہے، خواہ امریکہ کا ایشو ہو، انڈیا کا ہو، کشمیر کا ہو، پاکستان کے عوام کا ہو اور پاکستان کے معاشرے کا، یور پالیسیز آر دی پالیسیز وچ آر ریکوائرڈ بائی دس نیشن۔ اور لوگوں کو اگر ان کی آل انکمپسنگ ویلفیئر جو ہے، جامعہ فلاح جو ہے عام آدمی کی، وہ اگر دے سکتا ہے تو وہ اسلام ہی دے سکتا ہے۔ تو اگر پھر یہ آپ کا میسج لوگوں تک، آپ کا کوئی طریقہ کار غلط ہے یا آپ نے لوگوں سے آپ کٹ گئے ہیں، جیسے حکمران لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی بھی اپنے یہاں منصورے میں میٹنگ کر کے ایک اس کے اوپر اپنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی مشاورت کے یا فیصلے کرنے کے جو آپ کا سسٹم ہے اس میں کوئی بنیادی نقص تو نہیں پیدا ہو گیا؟ دیکھیے، آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں عرض کروں، جی آپ حکم کریں۔ جو کچھ اس وقت پاکستان کے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے چھپا کر ہو رہا ہو، ہر گلی محلے میں اس کی سنگن موجود ہے۔ ہم سے متعلق لوگ بھی جو رہے ہیں اور چاروں طرف کے حالات پہ مذہبی دیوانے اور دین سے تعلق رکھنے والے بھی، اور سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ جو ایلیٹ کلاس سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اس پورے سسٹم سے اپنے آپ کو دور لے جا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی الیکشن مسئلے کو تبدیل نہیں کریں گے، اسلحہ اٹھاؤ اور جہاد کرو، بجائے اس کے کہ امریکہ کے بارے میں سروے بتائے کہ 85% لوگ مخالف ہیں، بجائے اس کے کہ ہم الیکشن میں حصہ لے کر یہ کہیں کہ گو امریکہ گو کو ووٹ دو اور باقی سب کو مسترد کرو، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہزاروں نوجوان ہیں کہ جو جہاد کی طرف اپنے آپ کو مائل کر رہے ہیں، اور جہاد کی ڈیفینیشن بھی ان کے نزدیک یہی ہے کہ ہتھیار اٹھا کر بات کرو، امریکہ کی بھی ایسی تیسی کرو، امریکہ کے حامیوں کو بھی اسی انجام تک پہنچاؤ۔ یہ بہت خطرناک سائنس ہے۔ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، لوگوں کا اس سسٹم سے، اور سسٹم اپنے بارے میں جو اکائیاں پیش کرتا ہے تبدیلی کی، ان سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ ہم تو اس کے باوجود اگر الیکشن میں جاتے ہیں اور پھر یہ نتائج نکلتے ہیں اور اس حوالے سے لوگ سوال جواب کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاں مشاورت کیوں نہیں کرتے، مشاورت کر کے تو یہی بات کریں گے کہ ہاں پھر ٹھیک ہے، اس سسٹم کو خیر بات کہتے ہیں، لیکن یہ نہ پاکستان کے لیے مفید ہے نہ پاکستان کے معاشرے کے لیے مفید ہے۔ لیکن البتہ سوال آپ کا باقی رہتا ہے، اور ہم بھی بہت دیر تک اور بہت دور تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور جو لوگ قوت کے بل پر قوت کا مقابلہ کرنا، جس طرح فوج یہ سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ بندوق سے کر لے گی، اسی طرح یہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ ری اسیس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں تو اسسمنٹ ہی بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں تو ایک جائزے کی بات ہے اور چاروں طرف جو مشاہدہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جو ڈیفیکشنز ہیں دینی جماعتوں میں، مدرسوں کے اندر، جگہ جگہ کالج یونیورسٹی کے طلبہ ہیں جو بڑی تعداد میں اس طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کلچر کو فروغ دینے کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، میرے نزدیک ابھی یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن جو لوگ اس ملک کے اندر انتخابات کو تبدیلی کا ذریعہ بنانے سے گریزاں ہیں اور اب من پسند ڈاکٹرڈ انجینئرڈ الیکشنز کرا رہے ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ پھر بالآخر اس کا نتیجہ ان کے حق میں بھی بہت خراب نکلے گا۔